الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مضامین قرآن کا یہ سلسلہ جو کہ ہم نے سورہ ملک سے شروع کیا تھا، الحمدللہ رب العالمین سورہ ملک کے اختتام کے بعد آج حسب وعدہ بندہ سورہ یوسف کے ترجمہ کے لیے حاضر ہے۔ تو اس ویڈیو کے اندر سورہ یوسف کے مختصر سے تعارف کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر سابقہ معمول کے مطابق سورہ یوسف کے ترجمے کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سورہ یوسف قرآن پاک کی موجودہ ترتیب کے مطابق سورت نمبر 12 ہے، اور اس کے کل رکوع 12 ہیں، اور اس کی ٹوٹل آیات 111 ہیں۔ سورہ یوسف مکی ہے، یعنی آقا کریم علیہ السلام کے مکی دور کے اندر نازل ہوئی۔ اگر اس کے شان نزول کے بارے میں بات کی جائے تو روایات میں آتا ہے کہ کچھ یہودیوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے یہ سوال کروایا کہ بنو اسرائیل کے وہ لوگ جو فلسطین کے باشندے تھے، وہ فلسطین سے نکل کر مصر میں جا کر آباد ہو گئے تھے، تو ان کے اس ہجرت کی وجہ کیا تھی؟ وہ کیوں یہاں سے وہاں پر ٹرانسفر ہو گئے تھے؟ اور ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ چونکہ آقا کریم علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی تاریخ کی جانکاری کا کوئی ظاہری ذریعہ نہیں ہے، تو ان کا خیال یہ تھا کہ آقا کریم علیہ السلام اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، اور اس طرح ان کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے خلاف یہ پروپیگنڈے کرنے کا موقع مل جائے گا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آقا کریم علیہ السلام جھوٹے نبی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سوال کے جواب کے اندر ایک پوری سورت نازل فرما دی، اور کفار کو ایک تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جواب عنایت فرمایا کہ دراصل بنو اسرائیل کے جد امجد جن کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، انہی کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن سے پھر بنو اسرائیل کے 12 قبیلے جو ہیں وہ پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے 12 بیٹوں کے ساتھ فلسطین کے اندر آباد تھے کہ ان کے ایک بہت ہی پیارے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے اپنی ایک تدبیر کے ذریعے ایک کنویں کے اندر پھینک دیا، اور وہاں سے گزرنے والے ایک قافلے نے ان کو نکالا اور مصر میں لے جا کر ایک سردار کے ہاتھوں بیچ دیا۔ اس سردار کی بیوی زلیخا نے اپنی ایک چالاکی کے ذریعے اور چال کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر بھجوا دیا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مصر کے سردار کو ایک خواب آیا، جس کی تعبیر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی، اور یوں اس سردار نے حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر، سچی تعبیر سے متاثر ہو کر حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ صرف باعزت بری فرمایا، بلکہ اپنا خازن اور اپنا وزیر خزانہ مقرر فرما دیا، اور اپنا بہت ہی قریبی باشندے کے طور پر اپنی بادشاہت کے اندر ایڈ کر لیا۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو اپنے پاس مصر کے اندر بلا لیا۔ یوں بنو اسرائیل کے قبیلے جو فلسطین کے باشندے تھے، وہ یہاں سے نکل کر مصر کے اندر آباد ہو گئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی وضاحت اور تفصیل کے ساتھ اس صورت کے اندر جو ہے وہ جواب عنایت فرمایا۔ اس صورت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بہت ہی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پورے قرآن پاک کے اندر کہیں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اس صورت کے اندر آقا کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام، جن کے اوپر کفار و مشرکین مکہ بہت زیادہ ظلم و ستم کر رہے تھے اور ان کو دردناک سزائیں دے رہے تھے، ان کے لیے صبر کا اور استقامت کا سبق بھی ہے کہ وہ مالک جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے غلامی پھر جیل میں سے نکال کر جو ہے بادشاہت عنایت فرما سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ لوگ جو آپ پر اتنا زیادہ ظلم و ستم کر رہے ہیں، انہی کو آپ کے سامنے مجبور کر دے اور آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے۔ تو اس صورت کے اندر مسلمانوں کے لیے اور بھی بہت زیادہ اسباق ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سورہ یوسف کو اچھے طریقے سے پڑھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے اور اس سے حاصل ہونے والے اسباق کو اپنی زندگی کے اندر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم سورہ یوسف کا ترجمہ سابقہ روٹین کے مطابق سٹارٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔